بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ایک تو نیکیاں کمانے کا، نیکیاں جمانے کا، ثواب حاصل کرنے کا مہینہ آ گیا ہے، ان کو اس طرح کی خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ اب وہ تیاری کیسی ہوتی ہے؟ اچھا صبح کتنے بجے جاگنا ہے بھائی، پہلے دیکھ لیتے سحری کا وقت کب ہے۔ دیکھیے اصل تیاری یہ ہے، تیاری کیسے کرنا رمضان کی، رمضان کا استقبال کیسے کرنا، یہ ہے کہ اب پہلے سے ہی کیلنڈر دیکھ کے رکھنا ہے۔ اچھا سحری کا وقت کب ہے، اچھا یہ وقت ہے تو اس سے پہلے ہم کو کب جاگنا ہے، ہاں ہم کو جاگنا کب ہے، پھر اس کے بعد پکوان کے لیے کتنا ٹائم لگتا، اس کے بعد کھانے کے لیے کتنا ٹائم لگتا، اور اگر تہجد پڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے اور کتنی دیر پہلے الارم لگانا ہے۔ یہ تمام چیزیں تیاری ہے۔ پھر جاگنے کے بعد پھر سحری ہوگی الحمدللہ، کیونکہ سحری میں بھی برکت ہے، تو آخری وقت میں یعنی فجر سے پہلے کے وقت میں سحری کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز ہے۔ پھر اس کے بعد تیاری یہ ہے کہ ہم کون سا وقت قرآن پڑھنے کے لیے نکالیں گے، کون سا وقت ذکر کرنے کے لیے نکالیں گے، کون سا وقت پکوان کے لیے نکالیں گے، کون سا وقت آرام کرنے کے لیے نکالیں گے۔ یہ تمام چیزیں پہلے سے تیاری، ہاں اور پھر اس رمضان میں کتنا صدقہ کریں گے، کتنا ہم خیرات کریں گے، یہ پہلے سے تیاری ہو۔ ہم کتنا روئیں گے، کتنا گڑ گڑائیں گے اللہ کے سامنے، کیسی توبہ کریں گے، کیسی معافی مانگیں گے، کیا کیا دعائیں کرنا ہے ہم کو، ہاں یہ ہے اصل میں تیاری، یہ ہے قیام اللیل اور یہ تمام چیزیں، تہجد کی نماز، یہ پوری پلاننگ کر کے رکھنا ہے پہلے سے۔ تو الحمدللہ یہ نیکیاں کمانے کا، ہاں نیکیاں حاصل کرنے کا ایک موسم آ رہا ہے، تو پہلے سے یہ پلاننگ ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، یہ تو ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، اس طرح سے الحمدللہ پہلے سے پلاننگ کر کے رکھتا ہے، اور بہت سارا لوگ الحمدللہ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو اسی رمضان کی تیاری میں، ارے کیا بھائی رمضان کے مہینے میں ہم شاپنگ کے لیے جائیں گے تو پھر ہمارا وقت بیکار ہو جاتا، ہمارا وقت بازاروں میں گزر جاتا، ہمارا وقت کیا ہے، اصل میں نیکیاں کمانے کا موسم تھا، اس کو اگر ہم شاپنگ کے لیے لگا دیں گے تو ہمارے لیے پھر کیا ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ یہ سوچ کر وہ رمضان سے پہلے ہی شاپنگ کر کے رکھ لیتے ہیں، کپڑوں کی خریدی یا پھر جو بھی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ جو رمضان کے مہینے میں خریدتے نا، زیادہ تر تو چپل چوڑی، عورتیں خاص طور سے برقعے کپڑے، ہاں مرد حضرات بھی کپڑے وغیرہ، جو کچھ بھی لینا ہے رمضان سے پہلے یہ تیاری ہے۔ دیکھیے رمضان میں ہمارا وقت ضائع نہ ہو، رمضان میں ہمارا وقت بیکار نہ ہو، اس لیے رمضان سے پہلے ہی سب کچھ تیاری۔ رمضان کے مہینے میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت، صرف اور صرف اللہ کی عبادت، یہ ہے رمضان کی تیاری۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو رمضان کی تیاری کرتے ہیں، لیکن کیسی تیاری کرتے ہیں، ان کے لیے اب رمضان کا مہینہ پیسے کمانے کا موسم ہوتا ہے۔ ہاں میں جیسا کہ پہلے بتایا، کچھ لوگوں کے لیے نیکیاں کمانے کا موسم ہے یہ رمضان کا مہینہ، اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے پیسے کمانے کا موسم ہے۔ اب ان کی فکر، ان کی سوچ سب کچھ کیا ہوتی ہے، ہاں بھائی ہوٹل کہاں لگانا ہے، ہاں اس کے بعد رمضان میں ہی اسپیشل حلیم اور کیا حریص کے نام پر کیا کیا چیزیں بھیجتے ہیں، میٹھا، ہاں اور کیا کیا چیزیں، دہی بڑے وغیرہ، اور کون سی چیزیں، آئس کریم وغیرہ۔ اصل میں کیا چلتا ہے رمضان کے مہینے میں، کون سا جگہ دیکھنا ہے، کون سا اڈا دیکھنا ہے، کون سا علاقہ دیکھنا ہے، کہاں پر ہم کو یہ کرنا ہے، ہاں کہاں پر کپڑوں کی دکان لگانا، کہاں پر ہم پہلے سے مال لے کے آ کے سٹاک رکھنا، یہ تمام چیزیں اب ان کے لیے صرف اور صرف فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ پیسے کمانے کا موسم ہے، بس دن رات پیسے کمانے کے لیے لگ جاؤ، بہترین موقع ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگوں کے لیے یہ رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا موسم آ گیا ان کے لیے، ہاں یہ الگ طبقہ ہے، ان کے لیے صرف کھانا پینا ہے۔ ارے رمضان آ گیا تو بھائی کیا کھانے کو ملتا معلوم ہے، اسپیشل آئٹمس ملتے ہیں ہر جگہ، حریص حلیم تو بالکل بہت زیادہ ملتی ہے، ہاں اب کیا کریں گے، کون سی جگہ، کون سے ہوٹل میں کیا کھلا، کہاں اسپیشل ہے، ان کی فکر، ان کی سوچ پوری وہی ہوتی ہے۔ کھانے پینے کا موسم، پہلے سے ہی گوشت لے کے آ کے سٹاک رکھ لیتے ہیں، گھر میں بھی پلاننگ کر کے رکھ لیتے ہیں، اچھا رمضان کا مہینہ آ رہا، کیا کیا بنانا پہلے سے سیکھ کے رکھ لیتے ہیں، ہاں یہ پورے چینلز دیکھتے ہیں، یوٹیوب چینلز دیکھ لے کے اسپیشل آئٹم پورے رمضان میں سیکھ لینا، گھر میں ایک سے ایک میٹھے بنا کے رکھنا، ایک سے ایک پکوان بنا کے رکھنا۔ رمضان پورا پکانے اور کھانے کا مہینہ ہے، یہ الگ طبقہ ہے، ان کی سوچ پوری پکانے اور کھانے میں رہتے۔ ہمارے غیر مسلم بھائی یہ سوچتے جو کہ ان کو کیا معلوم ہے، ارے مسلمان کیسا رمضان رکھتے بھائی، کیسے رمضان کا روزہ رکھتے بھائی، یہ تو تھوک بھی نہیں نگلتے کہتے،
حالانکہ ایسا کوئی حدیث میں ہے نہیں تھوک بھی نہیں نکلنا بول کے، لیکن بتاتے نا مسلمان شان سے، ارے ہم کیسا روزہ رکھتے معلوم ہے، تھوک بھی نہیں نکلتے. وہ سوچتا کہ انہیں تھوک بھی نہیں نکلتا، اتنے گھنٹے کا روزہ رکھتا، نہ پانی پیتا نہ کھانا کھاتا، بیچارہ کتنا دبلا پتلا کتنا کمزور ہو جاتا ہوگا. لیکن رمضان کے بعد اگر ہمارے مسلمانوں کی حالت دیکھیں، اکثریت سب کی نہیں، اکثریت ایسی ہوتی ہے، رمضان سے پہلے اگر وہ ایک مرتبہ اپنا وزن دیکھ لے، اور رمضان کے بعد جس دن عید کی نماز پڑھتا ہے، عید کی نماز کے وقت اگر ایک مرتبہ اپنا وزن دیکھ لے، 1-2-4 کلو بڑھ کے ہی رہتا، لیکن کم تو نہیں ہوتا. رمضان میں نہیں کھاتا یہ سمجھتے، لیکن رمضان میں ہی سب سے زیادہ کھاتا. صبح سحری میں کھا لیا، ہاں بس یہ 14-15 گھنٹے کا روزہ جیسے ہی ختم ہو گیا تو افطاری میں کھا لیے. افطاری میں ایسے کھایا، ایسا ٹوٹ پڑتے، وہ دسترخوان جو لگے ہوئے ہوتے ہیں مساجد میں یا جہاں بھی محلے میں وغیرہ میں، ایسے ٹوٹ پڑتے. اب بیٹھ کے پہلے ہی انتظار کر کے پہلے ہی سیٹ اپ کر کے رکھ لیتا، اس کا دعا میں نہیں، ذکر میں نہیں، کچھ بھی نہیں رہتا، دھیان پورا وہی رہتا، کہاں کون سا آئٹم ہے، ہاں کہاں سویٹ ہے، کہاں ہاٹ ہے، کہاں کون سا فروٹ ہے، کہاں پر کیا ہے، مسجد کے باہر کون سی چیز بک رہی ہے، مسجد کے اندر کیا کیا چیزیں لائے، آج کون کیا لائے، تربوز لائے، موز لائے، کہاں کیا ہے، پہلے ہم کو کیا لینا ہے. ایک ہاتھ نے 2 ہاتھ مارتا، ادھر اس کے پاس ہاتھ مارتا، ادھر ہاتھ مارتا، ایک کھا لیا پورا پیٹ بھر لیا. اب جیسے ہی 3 رکعت وہ اتنا کھا لیا کہ اب اس کے لیے مسجد میں وہ 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اٹھنے اور بیٹھنے میں، اتنا کھا لیا. اب پھر کیا کرا، چلو بھائی نماز ہو گئی. نماز ہوتے جیسے ہی باہر نکلا، پھر کیا کر لیا، پھر گھر کو گیا، کھانا کھا لیا، یا نہیں تو ہوٹل میں، مسجد میں فروٹ کھائے، جاتے جاتے راستے میں ہی پھر ہوٹل میں گیا، وہ حریص کھا لیے، پھر ایک پارسل لے کے گھر کو چلے گئے، گھر کو جاتے کیا ہے پھر کھانا کھا لیے، یا نہیں تو اگر عشاء کا وقت ہو گیا تو سیدھا عشاء میں آ گئے، عشاء پھر تراویح ہو گئی، پھر گھر کو گئے، پھر کھانا کھائے جو بنا وہ. یا محلے میں کسی کی دعوت ہے تو دعوت میں ایک مرتبہ جا کے آتے مغرب پڑھ کے، پھر گھر کو جا کے گھر میں بھی کھانا کھاتے. مغرب کے بعد دعوت میں محلے کی کھانا کھا لیے، پھر گھر جا کے رات کو عشاء کے بعد پھر یا تراویح کے بعد پھر کھانا کھائے. اور رات میں اگر تھوڑا بہت جاگا تو کیا ہے کہ بھائی کھانا کھا لینا، دن میں پورا نہیں کھایا بول کے اور 1-2 نیوالے کھا کے. کیا کھاتے اللہ اکبر، کھا کے کھانے کا موسم سمجھتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ارے رمضان کا مہینہ تو آ گیا، یہ تو شاپنگ کا ہمارے لیے بہترین موسم ہے. شاپنگ، ان کا ذہن پورا وہی رہتا، کب رمضان آتا، کب نیا ڈریس خریدنا، کب نیا مال آتا، کب نئے ڈیزائن آتے مارکیٹ میں. ان کا ذہن پورا یہی رہتا، کون سے نئے چوڑیاں آئے، کون سے. اب وہ پورا دن میں وہی پوچھتے رہتے اپنے آزو بازو اپنے پڑوسیوں کے پاس کہ تم کون سی دکان کو گئے، کہاں تو بھی کوئی نیا آئٹم دکھا، کیا ملا، کہاں کیا ہے. یہی ان کی فکر ہوتی ہے. اب ان کے لیے پورا رمضان کا مہینہ شاپنگ کا مہینہ ہے. ایک دن چوڑیاں خریدنے، ایک دن چپل خریدنے، ایک دن سینڈل خریدنے، ایک دن کپڑا خریدنے، ایک دن ڈریس خریدنے، ایک دن اوڑھنی خریدنے، ایک دن برقع خریدنے، ایک دن نوز پیس خریدنے. کیا خریدنے کے لیے چلے جاتے. ان کی پوری شاپنگ ہو گئی تو پھر کیا کرتے ہیں، پڑوسیوں کی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. ہاں میں جا کے آئی نا، پورا مارکیٹ گھوم کے آئی، مجھے معلوم ہے، چلو میں تمہارے ساتھ آؤں گی، پورا شاپنگ. ہاں ایک تو پہلے کیا کرتے ہیں، پہلے خود خریدنے نہیں جاتے، پہلے دوسروں کے ساتھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ گئے تو ہم کو بھی معلوم ہوتا کہاں کون سے ریٹ میں کپڑے مل رہے، کہاں اچھے ہیں، کہاں کون سا ڈیزائن آیا. اس کے بعد خود کی شاپنگ کے لیے جاتے، پھر اس کے بعد اور دوسروں کو بتانے کے لیے، ایڈریس بتانے کے لیے جاتے. دیکھو پورا مہینہ شاپنگ کے لیے. پھر ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ وہ ہے جن کے لیے رمضان کا مہینہ، رمضان کا موسم صرف سونے اور آرام کرنے کا ہے. ان کے لیے بہترین موقع، آفس کو چھٹی، کام کے لیے چھٹی، اسکول کی چھٹی، کالج کی چھٹی، سب کو چھٹی. کیا میں روزہ دار ہوں، روزہ رکھ کے بھی کام کرتے کیا؟ روزہ رکھ کے بھی اب تو سونا ہے. رات تمام ہوٹلوں میں کھاتے پیتے، سگریٹ بیڑی حریص یہ وہ، پوری رات منتہا مارتے ہوئے راتوں میں گزار دینا. 2 بجے یا 3 بجے گھر کو آ کے پیٹ بھر کھا کے پھر آرام سے سو گئے تو نہ فجر نہ ظہر. کوئی ظہر میں جاگتا ہے تو کوئی عصر میں جاگتا ہے. اس کے بعد عصر میں جاگا، پھر دولہے کی طرح تیار ہو گیا، مارکیٹ میں گیا، پھر وہی فروٹ وغیرہ خریدنے کے لیے گیا، جا کے لے کے آ کے پھر کھانے کا انتظام کر لے کے کھا لیا، پھر رات کے 2-3 بجے سحری کر کے سو گیا. اس کا یہی پورا رمضان کا مہینہ یہی گزارتا. بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. یہ رمضان کی تیاری بالکل غلط تیاری ہے. ایسی تیاری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. اب یاد رکھو ایک اور بات سوچنے کی ہے
پچھلے سال ہمارے رشتہ داروں میں کتنے ایسے رشتہ دار تھے جو ہمارے ساتھ تھے رمضان کے مہینے میں، ہمارے ساتھ افطاری کرتے تھے، ہمارے ساتھ یا سحری کرتے تھے، یا ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھے تھے، یا رمضان کے مہینے میں روزانہ صبح سحری میں ہم کو فون کر کے جگاتے تھے، سلام دعا کرتے تھے، خیر خیریت پوچھتے تھے۔ اس سال ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ آج ہمیں رمضان کا یہ مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں اگلا سال ہم کو یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سوچتے ہوئے اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے سال کئی لوگ تھے جو اب نہیں رہے، اگلا سال بھی ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو جو وقت ملا، جو مہینہ ملا، اسی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی ہم لوگوں کو کیا ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں کیا فرماتے ہیں؟ 183 سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت پر غور کیجئے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے کتنی پیار، کتنی محبت سے ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں، اے ایمان والو، ایک دنیا کا بڑا آدمی، کوئی وزیر ہو، کوئی ملک کا وزیر ہو، یا کوئی سی ایم ہو، کوئی پی ایم ہو، کوئی کم از کم محلے کا کوئی کارپوریٹر ہو، ہاں کوئی ایم ایل اے ہو، کوئی بڑا آدمی اگر ہم کو ہمارا نام لے کے بلائے، یا اس کا پی اے ہی کم از کم اگر ہم کو فون کر کے بول دے کہ ہم فلاں آفس سے فلاں صاحب کا میں پی اے بول رہا ہوں، آپ کو بلا رہے ہیں یا آپ کو فلاں کام بول رہے ہیں، تو کتنی خوشی ہوتی۔ ارے مجھے انہوں فون کرے معلوم ہے، انہوں بتائے، انہوں میرا نام لے کے یاد کرے کہتے وہاں پر معلوم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے غور کرنا، یہاں پر اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا، زمین و آسمانوں کا بادشاہ، مالک، کائنات کا رب ہمارا نام لے رہا ہے، ہاں ہمارا نام لے رہا ہے۔ اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو اس آیت میں نہیں بلایا، ان کو نہیں پکار رہا، ان کے لیے یہ میسج نہیں دے رہا، صرف مومنوں کے لیے۔ اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو صرف میری عبادت کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو مجھے خالق و مالک اور رازق ماننے والوں، تمہارے لیے یہ میسج ہے، تمہارے لیے یہ میرا پیغام ہے، یہ حکم ہے۔ اللہ اکبر، ہم کو کتنی محبت کے ساتھ، ہاں کتنی محبت اور کتنی خوشی کے ساتھ اس بات پر غور کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ مجھے بول رہا ہے، اللہ میرا نام لیا، مومن بولا اللہ تعالیٰ، تو میرے